امریکہ اور ایران تحمل سے کام لیں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کو عدم استحکام سے دو چار کر سکتے ہیں۔ پاکستان مخلص، سالس اور سہولت کار کے طور پر کردار نبھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، آپ کی کوششوں سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت طے پائی۔ پولیس لائنز میں ایرانی وزیر داخلہ کے اعزاز میں پریڈ کا انعقاد، پولیس کے خصوصی دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر داخلہ پاکستان مونومنٹ بھی گئے، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ایف سی کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے شکرپڑیاں سے اسلام آباد شہر اور مارگلہ پہاڑی سلسلے کا نظارہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو اہم قرار دیا۔ کہا، پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی دو طرفہ سیکیورٹی، مؤثر بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور رابطہ کاری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 367 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ ملگیر ہڑتال کے اعلان پر پیٹرولیم ڈیلرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہڑتال کا اعلان۔ سندھ اور بلوچستان کی ڈیلرز کی ہڑتال سے لا تعلقی۔ کہتے ہیں حکومت نے مسائل کے حل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ مشاورت کے لیے آج ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اگست کو پورے پاکستان کی بڑی بڑی شاہراہوں سب پر ہم دھرنا کریں گے، بند کریں گے۔ ناجائز طریقے سے جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ ختم کیا جائے اور لیوی کو ختم کیا جائے۔ مہنگائی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، تو جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو گورننس کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو مہنگائی ہے یہ تو کھا جائے گی پوری قوم کو۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف 7 اگست کو ملگیر احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی اور ناجائز ٹیکس کا جنگ سے کیا تعلق؟ ظالمانہ ٹیکس نہ ہو تو فی لیٹر پیٹرول 200 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ روزانہ عوام دشمنی کی جا رہی ہے، پوری قوم سے جھوٹ بول کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ 7 اگست کو پورے ملک کی سڑکوں کو بند کر دیں گے۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، نون لیگ کامیاب ہوئی تو شہباز شریف سے کہوں گا مجھے وادی کا وزیر اعظم بنا دیں۔ کہا، آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے، ایک منصوبہ مکمل کر کے دکھائیں گے۔ چند دن میں 10 گرین بسیں مظفر آباد پہنچ جائیں گی۔ میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے بازی کی اور لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ نے ہم پر اعتماد کیا تو گزشتہ جو کام رہ گئے تھے اب ساری کسر نکال دیں گے۔ الیکشن کے بعد آزاد کشمیر کی قسمت چمک جائے گی۔ خواہش ہے مظفر آباد کا شہر لاہور اور اسلام آباد سے آگے نکل جائے۔ پنجاب کی حدود ختم ہوئی تو سڑک بھی ختم ہو گئی، صفائی بھی ختم ہو گئی، ترقی بھی ختم ہو گئی، ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو گئی۔ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ جن کے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ یہاں وسائل کیسے پہنچائیں گے؟ مریم نواز کا مظفر آباد جلسے سے خطاب میں نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر وار۔ کہا، الزام لگانے والوں سے کہتی ہوں یہاں حکومت تو آپ کی ہے، جہاں نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات دیکھ لیں اور جہاں نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھیں۔ پنجاب کی طرح کشمیر کو بھی ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں CCP نے اتنی محنت کی ہے کہ اب جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، فارم 47 کی پیداوار جماعت آج کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے۔ جعلی مینڈیٹ سے اقتدار پر قابض جماعت کشمیریوں کے حقوق کی علم بردار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ مت بھولیں پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج کے لیے سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ تنقید کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ پرامن ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں، لوگوں کو آزادانہ طور پر پولنگ اسٹیشن آنے اور ووٹ ڈالنے کا حق ملے۔ شفاف بنانے کے لیے مرحلہ وار کر رہے ہیں۔ سب پارٹیوں سے ہم نے مشاورت کی ہے۔
آزاد کشمیر میں انتخابات 3 مرحلوں میں کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے 27 جولائی کو میرپور، 2 اگست کو مظفر آباد، 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا تھا فوج تب آتی ہے جب حالات کنٹرول سے باہر ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں مفتبہ کمال مغل نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر عام انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جا رہے ہیں، مرحلہ وار نتائج ماحول پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ہر صوبے یہ پابند ہے کہ وہ جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے حساب سے اپنا پانی لیں۔ ویسے ہی ہمیں بہت اعتراضات رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے سے کم کا پانی ملتا ہے۔ پور کینال پر ہمارے اعتراضات ہیں، CCI میں تحفظات سے متعلق درخواست دی ہوئی ہے۔ ہر صوبہ واٹر ایکارڈ کے مطابق پانی لینے کا پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ارسا کے طریقہ کار پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے، ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ ٹاسک فورس بنا کر سندھ کا موقف پیش کرتے رہیں گے۔ They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Blockade is up. Nobody gets through the blockade. It's like a steel wall. We are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. ایران معاہدے کے لیے منتیں کر رہا ہے لیکن اب ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ ایران ہم سے ملاقات کے لیے بےتاب، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ کہا حوثیوں کو بحیرہ احمر بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، حوثیوں نے بحیرہ احمر کو بند کرنے کی کوشش کی تو ضروری اقدامات کیے جائیں گے، لبنان میں حزب اللہ سمیت کئی مسائل حل کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باوجود مذاکرات جاری ہیں۔ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا ایران پر حملے صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہیں گے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی، ابناء ہرمز میں حملوں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے 10ویں روز بھی ایران پر حملے، چابہار، بندر عباس، سیریک، بوشہر، قشم سمیت 10 شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈر سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی اردن میں F-15 طیارے اور میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر، پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم اور ریڈار تباہ کر دیے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر اور امریکی فوج کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا۔ احمد الجابر ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے، سعودی عرب کی شدید مذمت، کہا حوثی ملیشیا نے یمن کو وسیع تر علاقائی تنازع میں گھسیٹ لیا، باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف تمام حوثیوں کے اقدامات کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں کے اقدام کو سمندری قزاقی قرار دیا، کہا اپنے جہازوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطر نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی مذمت کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزاد جہاز رانی بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ پنجاب میں مانسون کے تگڑے اسپیل کے بعد دریا بفر گئے، چنوٹ کے گاؤں میاں میں دریائے چناب کی منہ زور موجیں مزید بہا لے گئیں، درجنوں مکانات منہدم، نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتیاں پہنچا دی گئیں۔ جلال پور بھٹیا میں ایکڑوں پر پھیلی فصل زیر آب آ گئی۔ وزیر آباد میں ضلع انتظامیہ نے مقامی آبادی کو فوری گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ 7 گھنٹے تک مسلسل طوفانی بارش سے نارووال شہر کو ڈبو دیا۔ پوسٹ آفس میں گھنٹوں تک جمع پانی انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا۔ جسر کے مقام پر دریا راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ سیالکوٹ گجرانوالہ گجرات جہلم بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش جاری۔ پشاور میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ مردان میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔